अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में औरंगज़ेब के बारे में बात करेंगे। औरंगज़ेब कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से था, ये किस किस्म का शख्स था। औरंगज़ेब की पैदाइश 1618 में दाऊदा में सन में हुई। इनके वालिद शहंशाह शाह जहाँ, जिनका ताल्लुक तैमूरी ख़ानदान के मुग़ल घराने से था। माहौरुल ज़िक्र का ताल्लुक अमीर तैमूर 1317 से 1405 से था, जो तैमूरी सल्तनत के बानी थे। औरंगज़ेब की वालिदा मुमताज़ महल फ़ारसी रईस आसिफ खान की बेटी थी, जो वज़ीर मिर्ज़ा याज़ का सबसे छोटा बेटा था। औरंगज़ेब मुग़लिया सल्तनत के चौथे शहंशाह जहांगीर के दौर में पैदा हुए थे। जून 1626 में इसकी वालिद की नाकाम बगावत के बाद 8 साला औरंगज़ेब और इसके भाई दारुल शिकोह को इनके दादा जहांगीर और इसकी बीवी नूरजहाँ के यरगमाल बनाकर लाहौर के मुग़ल दरबार में इनके वालिद की माफ़ी के तौर पर भेज दिया गया। सूदा में जहांगीर के इंतकाल के बाद शाहजहाँ मुग़ल तख्त की जानशीनी की जंग में फतहयाब होकर उभरा। औरंगज़ेब और इसके भाई को आगरा में शाहजहाँ से मिलाया गया। औरंगज़ेब ने मुग़ल शाही तालीम हासिल की, जिसमें जंगी, फ़ौजी, हिकमत अमली और इंतज़ामिया जैसे मज़ामीन शामिल थे। इनके निसाब में इस्लामी अलूम और तुर्क और फ़ारसी से अदब जैसे इल्मी शोबे भी शामिल थे। औरंगज़ेब अपने वक्त की हिंदी में रवानी से पले बढ़े थे। 28 मई 1633 को औरंगज़ेब उस वक्त मौत से बच गया जब एक ताकतवर जंगी हाथी ने मुग़ल शाही कैंप में भगदड़ मचा दी थी। इसने हाथी के खिलाफ सवारी की और इसकी सूंड को एक लांस से मारा और कामयाबी से खुद को कुचलने से बचाया। औरंगज़ेब की बहादुरी को इसके वालिद ने सराहा, जिसने इसे बहादुर के खिताब से नवाजा और इसे सोने में तोला और 1000 रुपये मालियत का तोहफा पेश किया। ये 2 लाख तकरीबन फ़ारसी और उर्दू आयात में मनाई गई। औरंगज़ेब ने कहा, अगर हाथी की लड़ाई मेरे लिए मौलिक होती तो ये शर्म की बात ना होती। मौत शहंशाह पर भी पर्दा गिरा देती है। ये कोई बेइज्जती नहीं है। मेरे भाइयों ने जो कुछ किया इसमें शर्म की बात है। औरंगज़ेब की कमान में मुग़ल फ़ौज ने अक्टूबर 1635 में ओरछा पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। औरंगज़ेब ओरछा के बागी हुक्मरान जोजर सिंह को ज़हर करने के इरादे से बुंदेलखंड भेजी गई फ़ोर्स का बराए नाम इंचार्ज था, जिसने शाहजहाँ की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए एक और इलाके पर हमला किया था और अपने अमाल का कफ़ारा अदा करने से इनकार कर रहा था। इंतज़ामात के मुताबिक औरंगज़ेब लड़ाई से दूर अकबी हिस्से में रहा और मुग़ल फ़ौज के जमा हुए 1635 में ओरछा का मुहासरा शुरू करते हुए अपने जर्नैलों से मशवरा लिया। मुहिम कामयाब रही और संघ को इक़्तिदार से हटा दिया गया। औरंगज़ेब को 1636 में दुकन का वाइसराय मुकर्रर किया गया था। निज़ाम शाही लड़के शहज़ादा मुर्तज़ा शाह के दौरे हुकूमत में अहमदनगर की ख़तरनाक तुसी से शाहजहाँ के ग़ाज़बों के तबाह होने के बाद शहंशाह ने औरंगज़ेब को रवाना किया, जिसने 1636 में निज़ाम शाही ख़ानदान का ख़ात्मा किया। 1637 में औरंगज़ेब ने सूफी शहज़ादे तलस बानो से शादी की, जो बाद मर्ग राबिया अल दुरानी के नाम से मशहूर हुई थी। वो इनकी पहली बीवी और अहम साथी होने के साथ साथ इनकी पसंदीदा भी थी। इसे एक लौंडी हीराबाई से भी प्यार था, जिसकी कम उम्री में मौत ने इसे बहुत मुतासर किया। अपने बुढ़ापे में वो अपनी लौंडी पूरी महल की सहर में था। माहौरुल ज़िक्र पहले दारुल शिकवा का साथी रहा था। इसी साल 1637 में औरंगज़ेब को बगलाहाना की छोटी राजपूत सल्तनत के साथ अलग करने का इंचार्ज बनाया गया,
جو اس نے آسانی کے ساتھ کیا۔ 1638 میں اورنگزیب نے نواب بائی سے شادی کی، جو بعد میں رحمت النساء کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی سال اورنگزیب نے پرتگالی ساحلی قلعے دامن کو زیر کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی، تاہم اس کی افواج نے سخت مزاحمت کا سامنا کیا اور بالآخر ایک طویل محاصرے کے اختتام پر اسے پسپا کر دیا گیا۔ کسی وقت اورنگزیب نے اورنگ آبادی محل سے شادی کی اور سرکاسی یا جارجیائی تھی۔ 1644 میں اورنگزیب کی بہن جہاں آرا آگرہ میں اس وقت جل گئی جب اس کے پرفیوم میں موجود کیمیکلز کو آگرہ میں ایک قریبی لیمپ سے جلایا گیا۔ اس واقعے نے سیاسی نتائج کے ساتھ خاندانی بحران کو جنم دیا۔ اورنگزیب کو اپنے والد کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ فوری طور پر آگرہ واپس نہیں آیا، بلکہ 3 ہفتے بعد۔ شاہ جہاں اس وقت جہاں آرا کی صحت بحال کر رہا تھا اور ان کی تعزیت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اہل خانہ آگرہ پہنچے تھے۔ دکن کے وائسرائے کا عہدہ اورنگزیب کو اب لال خیمے استعمال کرنے یا مغل بادشاہ کے سرکاری فوجی معیار سے جوڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اورنگزیب کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، کیونکہ اورنگزیب عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر فقیر بن گیا تھا۔ 1645 میں اسے 7 ماہ کے لیے عدالت سے روک دیا گیا اور اپنے غم کا ذکر ساتھی مغل کمانڈروں سے کیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے انہیں گجرات کا گورنر مقرر کیا۔ گجرات میں ان کی حکمرانی کو مذہبی تنازعات کے ساتھ نشان زد کیا گیا تھا، لیکن انہیں استحکام لانے کا صلہ ملا تھا۔ بلخ کے گورنر 1647 میں شاہ جہاں نے اورنگزیب کو گجرات سے بلخ کا گورنر بنا کر ایک چھوٹے بیٹے مردبخش کی جگہ لے لی، جو وہاں غیر مؤثر ثابت ہوا تھا۔ یہ علاقہ ازبک اور ترکمان قبائل کے حملوں کی زد میں تھا، جہاں مغل توپ خانہ اور مساکین ایک زبردست قوت تھی۔ اسی طرح ان کے مخالفین کی تصادم کی مہارت بھی تھی۔ دونوں فریق تعطل کا شکار تھے اور اورنگزیب نے دریافت کیا کہ اس کی فوج زمین سے باہر نہیں رہ سکتی، جو جنگ سے تباہ ہو چکی تھی۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی اسے اور اس کے والد کو ازبکوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر غیر تسلی بخش معاہدہ کرنا پڑا اور مغل بادشاہ کو برائے نام تسلیم کرنے کے بدلے میں علاقہ دے دیا۔ مغل فوج کو ازبکوں اور دیگر قبائلیوں کے حملوں سے مزید نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ وہ برف کے ذریعے کابل کی طرف پیچھے ہٹ گئی۔ اسی 2 سالہ مہم کے اختتام تک، جس میں اورنگزیب آخری مرحلے میں ڈوب گیا تھا، تھوڑی سی فائدے کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ ہو چکی تھی۔ اورنگزیب کو ملتان اور سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد مزید ناخوشگوار فوجی مداخلتیں ہوئیں۔ 1649 اور 1652 میں قندھارا میں صفویوں کو بے دخل کرنے کے لیے اس کی کوششیں، جو انہوں نے حال ہی میں ایک دہائی کے مغلوں کی تسلط کے بعد دوبارہ حاصل کی تھی، دونوں سردیوں کے قریب آتے ہی ناکام ہو گئے تھے۔ سلطنت کی انتہا پر فوج کی فراہمی کے لاجسٹک مسائل، ہتھیاروں کے ناقص معیار اور اپوزیشن کی ہٹ درمی کو جان رچرڈ کی ناکامی کی وجوہات کے طور پر بیان کیا ہے، اور 1653 میں دارا شکوہ کی قیادت میں تیسری کوشش کی گئی تھی، اسی نتیجے کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ قندھارا پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش میں دارا شکوہ کی جگہ لینے کے بعد اورنگزیب دوبارہ دکن کا وائسرائے بنا۔ اورنگزیب نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور یہ احساس دلایا کہ شکوہ نے اپنی مفادات کی تکمیل کے لیے حالات سے ہیرا پھیری کی ہے۔ اس کی واپسی کے نتیجے میں اورنگ آبادی کی 2 جگیریں زمین کی گرانٹ وہاں منتقل کر دی گئی تھی، اور چونکہ دکن نسبتاً غریب علاقہ تھا، اس وجہ سے اسے مالی طور پر نقصان اٹھانا پڑا۔ اتنا غریب علاقہ تھا کہ انتظامیہ کو برقرار رکھنے کے لیے مالوا
اور گجرات سے گرانٹ درکار تھی، اور اس صورت حال نے باپ بیٹی کے درمیان بدگمانی پیدا کر دی۔ شاہ جہاں نے اصرار کیا کہ اگر اورنگزیب نے کھیتی کو ترقی دینے کی کوشش کی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اورنگزیب نے مرشد قلی خان کو مقرر کیا تاکہ شمالی ہندوستان میں ضبط محصولات کے نظام کو دکن تک پھیلایا جا سکے۔ مرشد قلی خان نے زرعی اراضی کے سروے اور اس کی پیداوار پر ٹیکس کا تخمینہ لگایا۔ آمدنی بڑھانے کے لیے مرشد قلی خان نے بیج، مویشیوں اور آبپاشی کی بنیاد ڈھانچے کے لیے قرض دیے۔ دکن خوشحالی کی طرف لوٹ آیا۔ اورنگزیب نے بیجاپور، قطب شاہی اور خاندانی قبضین پر حملہ کر کے صورتحال کو حل کرنے کی تجویز پیش کی۔ مالی مشکلات کو حل کرنے کے ضمنی طور پر تجویز مزید اراضی حاصل کر کے مغلوں کے اثر و رسوخ کو بھی بڑھا دی گئی۔ اورنگزیب نے بیجاپور کے سلطان کے خلاف پیش قدمی کی اور بیدر کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ دار، گورنر یا کپتان قلعہ بند شہری سیدھی مرجان بارود کا میگزین پھاڑنے سے جان لیوا زخمی ہوا۔ 27ویں دن کی سخت لڑائی کے بعد بیدر پر مغلوں نے قبضہ کر لیا اور اورنگزیب نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ ایک بار پھر اسے یہ محسوس ہونا تھا کہ دارا نے اپنے والد پر اثر ڈالا ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ وہ دونوں صورتوں میں فتح کے دہانے پر ہیں، اورنگزیب اس بات سے مایوس ہوا کہ شاہ جہاں نے مکمل فتح کے لیے زور دینے کے بجائے مخالف قوتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کا انتخاب کیا۔ شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں نے اپنے والد کے دور حکومت میں گورنری سنبھالی۔ شہنشاہ نے سب سے بڑے داراشکوہ کی حمایت کی۔ اس سے چھوٹے تینوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے مختلف اوقات میں اپنے اور دادا کے خلاف اتحاد مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ کسی شہنشاہ کی موت کے بعد اس کے بڑے بیٹے کے لیے پہلے سے پہلے کوئی مغل روایت نہیں تھی حکمرانی کا منظم طریقے سے انتقال۔ اس کے بجائے یہ رواج تھا کہ بیٹے اپنے باپ کا تخت الٹا دیتے تھے اور بھائیوں کے لیے آپس میں موت تک جنگ کرنا۔ مورخ ستیش چندر کا کہنا ہے کہ حتمی ریزرو میں طاقتور فوجی لیڈروں کے درمیان رابطے اور فوجی طاقت اور صلاحیت ہی اصلی ثالث تھے۔ اقتدار کا مقابلہ بنیادی طور پر دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان تھا، کیونکہ اگرچہ چاروں بیٹوں نے اپنی سرکاری کرداروں میں قابلیت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن یہ ان دونوں کے آس پاس تھا کہ حکام اور دیگر بااثر لوگوں کو معاون کا زیادہ تر گردش کرتی تھی۔ نظریاتی اختلافات تھے۔ دارا اکبر کے سانحے میں ایک دانشور اور مذہبی لبرل تھا، جبکہ اورنگزیب بہت زیادہ قدامت پسند تھا۔ لیکن جیسا کہ مورخین بارباڈی مکالفٹ اور تھامس آر میٹاکالف کہتے ہیں، مختلف فلسفوں پر توجہ مرکوز کرنا حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ دارا ایک غریب جنرل اور لیڈر تھا۔ یہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز کرتا ہے کہ جانشینی کے تنازع میں فرقہ وارانہ خطوط بڑے پیمانے پر نظریے کے مطابق نہیں تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ افسران اور ان کے مسلح دستوں کی وفاداریاں نظریاتی تقسیم کے بجائے ان کے اپنے مفادات، خاندانی رشتوں کی قربت اور سب سے بڑھ کر دکھاوا کرنے والوں کے کرشمے سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک دکھاوے یا دوسرے کی حمایت میں مذہبی حدود پر تقسیم نہیں کی، اور نہ ہی چندر کے مطابق اس عقیدے کی حمایت کرنے کے لیے بہت زیادہ ثبوت موجود ہیں کہ جہاں آرا اور شاہی خاندان کے دیگر ارکان خاندان ان کی حمایت میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جہاں آرا نے یقینی طور پر تمام شہزادوں کی طرف سے مختلف اوقات میں شفاعت کی اور اورنگزیب کی طرف سے اس کی عزت کی جاتی تھی، حالانکہ اس نے دارا کے مذہبی نقطۂ نظر کا اشتراک کیا تھا۔ 1656 میں موسیٰ خان نامی قطب شاہی خاندان کے ایک جرنیل نے اورنگزیب پر حملہ کرنے کے لیے 12,000 مشقیتوں کی فوج کی قیادت کی، جو قلعہ
گولکنڈہ کا محاصرہ کر رہا تھا۔ بعد میں اسی مہم میں اورنگزیب نے 8,000 گھڑ سواروں اور 20,000 کرناٹکی مشتقوں پر مشتمل فوج کے خلاف سواری کی، یہ واضح کرنے کے بعد کہ وہ دارا کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ شاہ جہاں 1657 میں بیمار ہو گیا اور اسے شاہ جہاں آباد پرانی دہلی کے نو تعمیر شدہ شہر میں اپنے پسندیدہ بیٹے کی دیکھ بھال میں بند کر دیا گیا۔ شاہ جہاں کی موت کی افواہیں بہت زیادہ پھیلی تھیں اور چھوٹے بیٹے کو خدشہ تھا کہ شاید دارا اسے میکیویلائی وجوہات کی بنا پر چھپا رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے کارروائی کی۔ شاہ جہاں بنگال میں، جہاں وہ 1637 سے گورنر تھے، شہزادہ محمد شجاع نے راج محل میں خود کو بادشاہ کا تاج پہنایا اور اپنے گھڑ سوار دستے، توپ خانے اور دریائی بیڑے کو آگرہ کی طرف لے آئے۔ وارانسی کے قریب اس کی افواج نے دارا شکوہ کے بیٹے شہزادہ سلمان شکوہ اور راجہ جے سنگھ کی کمان میں دہلی سے بھیجی گئی دفاعی فوج کا مقابلہ کیا، جبکہ مراد نے گجرات کی گورنری میں ایسا ہی کیا اور اورنگزیب نے دکن میں ایسا ہی کیا۔ یہ معلوم نہیں کہ تاتاریاں اس غلط خیال سے کی گئی تھی کہ موت کی افواہیں درست ہیں یا پھر چیلنج کرنے والے صرف صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اپنی کچھ صحت بحال کرنے کے بعد شاہ جہاں آگرہ چلا گیا اور دارا نے اس پر زور دیا کہ وہ شاہ شجاع اور مراد کو چیلنج کرنے کے لیے فوجیں بھیجے، جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں خود کو حکمران قرار دیا تھا۔ جب شاہ جہاں شجاع کو فوری 1658 میں بنارس میں شکست ہوئی تو مراد سے نمٹنے کے لیے بھیجی گئی فوج نے حیرانی سے دریافت کیا کہ اس نے اور اورنگزیب نے اپنی افواج کو یکجا کر لیا ہے۔ دونوں بھائیوں نے سلطنت کو تقسیم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی جب انہوں نے اس پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اپریل 1658 میں درمت کے مقام پر دونوں فوجوں میں تصادم ہوا، جس میں اورنگزیب فاتح رہا۔ بہار کے ذریعے شجاع کا پیچھا کیا جا رہا تھا اور اورنگزیب کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دارا شکوہ کا ایک ناقص فیصلہ تھا، جس کے پاس اب ایک محاذ پر شکست خوردہ قوت تھی اور ایک کامیاب قوت دوسرے محاذ پر غیر ضروری طور پر پہلے سے قابض تھی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی واپس بلائی گئی بہار کی فوجیں اورنگزیب کی حوصلہ افزائی کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے وقت پر آگرہ نہیں پہنچی گئی، دارا نے ترتیب سے اتحاد بنانے کی کوشش کی، لیکن پتہ چلا کہ اورنگزیب نے پہلے ہی اہم ممکنہ امیدواروں کو پیش کیا تھا۔ جب مئی کے آخر میں سومو گڑھ کی لڑائی میں دارا کی متفرقہ عجلت میں من گھڑت فوج اورنگزیب کی اچھی طرح سے نظم و ضبط جنگی سخت طاقت سے ٹکرائی گئی، نہ تو دارا کے آدمی اور نہ ہی اس کی جرنیل اورنگزیب کا کوئی مقابلہ تھا۔ دارا کو بھی اپنی صلاحیتوں پر حد سے زیادہ اعتماد ہو گیا تھا اور اس نے اپنے والد کے زندہ رہتے ہوئے جنگ میں قیادت نہ کرنے کے مشورے کو نظر انداز کر کے اس خیال کو پختہ کر دیا کہ اس نے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ دارا کی شکست کے بعد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں اس نے 8 سال اپنی پسندیدہ بیٹی جہاں آرا کی دیکھ بھال میں گزاری۔ اس کے بعد اورنگزیب نے مراد بخش کے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ دیا، جو غالباً اس کا ہمیشہ سے ارادہ رہا تھا۔ اپنے اور مراد کے درمیان سلطنت کو تقسیم کرنے کے بجائے اس نے اپنے بھائی کو گرفتار کر کے قلعہ گوالیار میں قید کر دیا۔ مراد کو 4 دسمبر 1661 کو بجائے گجرات کے دیوان کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ اس الزام کی حوصلہ افزائی اورنگزیب نے کی، جس نے دیوان کے بیٹے کو شریعت کے اصولوں کے تحت موت کا بدلہ لینے پر مجبور کیا۔ اسی دوران دارا نے اپنی فوج اکٹھی کی اور پنجاب کی طرف چلا گیا۔ شجاع کے خلاف بھیجی گئی فوج مشرق میں پھنس گئی۔ اس کے جرنیلوں جے سنگھ اور دلیر خان نے اورنگزیب کو تسلیم کر لیا، لیکن دارا کا بیٹا سلمان شکوہ فرار ہو گیا
औरंगजेब ने शाहजहाँ शुजा को बंगाली की गवर्नरी की पेशकश की। इस इकदाम का असरदार शिकवा को अलग थलग करने और मज़ीद फौजों को औरंगजेब से मुनहरिफ करने का था। शाह शुजा, जिसने खुद को बंगाल में शहंशाह करार दिया था, मज़ीद हलाकों को जम करना शुरू कर दिया और इसने औरंगजेब को एक नई और बड़ी फौज के साथ पंजाब से कूच करने पर आमादा किया, जो फौजों की लड़ाई के दौरान लड़ी, जहां शाह शुजा और इसके जंजीरनमा बख्तरबंद जंगी हथियारों को शिकस्त दी गई। औरंगजेब की वफादार अफवाज के ज़रिए शाह शुजा और इसके बाद अरकान मौजूदा बर्मा में फरार हो गए, जहां इन्हें मकामी हुक्मरानों ने मौत की घाट उतार दिया। शुजा और मुराद के तसल्लुफ के साथ और अपने वालिद के साथ आगरा में कैद हुए। औरंगजेब ने सल्तनत के शुमाल मगरबी हदूद में इसका पीछा करते हुए दारा शिकवा का ताक़ब किया। औरंगजेब ने दावा किया कि दारा अब मुसलमान नहीं रहा और इस पर मुग़ल अज़ीम वज़ीर सादुल्ला खान को ज़हर देने का इल्ज़ाम लगाया। कई लड़ाइयों, शिकस्तों और पसपाई के बाद दारा को इसके एक जर्नैल ने धोखा दिया, जिसने इसे गिरफ्तार करके बांध दिया। 1658 में औरंगजेब ने दिल्ली में अपनी रस्मी ताजपोशी का इत्माम किया। 10 अगस्त 1659 को दारा को इब्तदाई की बुनियाद पर फांसी दी गई और इसका सर शाहजहाँ को बेच दिया गया। औरंगजेब की पहली नुमाया फांसी इसके भाई शहजादा दारा शिकवा की थी, जिस पर हिंदू मज़हब से मुतासर होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। हालांकि बाज़ राय का कहना है कि ये सियासी वजूहात की बिना पर किया गया था। औरंगजेब ने अपने इत्तेहादी भाई शहजादा मुराद बख्श को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, फैसला किया और फिर फांसी दी गई। औरंगजेब पर अपने कैद भतीजे सुलेमान शिकवा को ज़हर देने का इल्ज़ाम है। अपने पोजीशन हासिल करने के बाद औरंगजेब ने अपने कमज़ोर वालिद को आगरा के किले में कैद कर लिया, लेकिन इनके साथ बदसलूकी नहीं की। शाहजहाँ की देखभाल जानहारा की और 1666 में इनका इंतकाल हो गया। 1689 तक कुलगंदा की फतह जुनूब में मुग़ल फतवात ने मुग़ल सल्तनत को 4 मिलियन मुरबा किलोमीटर तक फैला दिया, जिसकी आबादी का तखमीना 158 मिलियन से ज़्यादा था, लेकिन ये बलदस्ती कलील अलमदादी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लीडान में नौआबादियाती और आलमी तारीख के प्रोफेसर जूल्स कम्जन कहते हैं कि शहंशाह औरंगजेब के तहत समाजी मरकजियात का आला नुक्ता समाजी सवाल के आगाज़ के साथ ही था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला के अहाते में मार्बल की एक छोटी मस्जिद तमीर करवाई, जिसे मोती मस्जिद पलार मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ताहम इसकी मुसलसल जंग, खासतौर पर मराठों के साथ, इसकी सल्तनत को दिवालियापन के दहाने पर ले जाया गया। जैसा कि इसके पेशराओं के फजूल खर्च, ज़ाती अखराज और खुशहाली ने औरंगजेब कुरान पढ़ रहा है। दुक्कन की फतह, जिसके लिए औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 26 साल वक्फ किए, कई तरीक़ों से एक फतह थी, जिसके आखिरी दहाई की बेनतीजा शतरंज की खेल की जंग के दौरान एक साल में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख जानें ज़ाया हुई थी। सोने और रुपये में होने वाले अखराजात का शायद ही तसव्वुर या दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके। तन्हा आलमगीर का चलता हुआ दारुल हुकूमत 23 मील की तवाफ़ में हैमों का शहर, 250 बाजार जिसमें 1.5 मिलियन कैंप, पैरोकार, 50,000 ऊँट और 30,000 हाथी, जिनमें से सभी को खाना खिलाना था। जजीरा नुमा हिंदुस्तान को छीन लिया गया। इसका सारा फजला गला और दौलत सिर्फ कहत ही नहीं बल्कि तौन भी पैदा हुआ, यहाँ तक कि आलमगीर ने भी इसके मकसद को समझना छोड़ दिया था। 1705 उस वक्त तक शहंशाह नवे के करीब था। मैं अकेला आया और मैं एक अजनबी के तौर पर जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और ना ही मैं क्या कर रहा हूँ। मरने वाले बूढ़े ने फरवरी 1707 में अपने बेटे के सामने इतराफ़ किया।
یہاں تک کہ جب بیمار ہوا اور مر رہے تھے اورنگزیب نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عوام کو معلوم ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے دوسری صورت میں سوچا ہوتا تو جانشینی کی ایک اور جنگ کا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ 3 مارچ 1707 کو احمد نگر کے قریب بنگر میں اپنے فوجی کیمپ میں 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس نے اپنے بہت سے بچوں کو زندہ رکھا۔ اس کے پاس صرف 300 روپے تھے جو بعد میں اس کی ہدایت کے مطابق خیرات میں دے دیے گئے، اور اس نے اپنی موت سے قبل اپنے جنازے پر اصراف نہ کرنے کی درخواست کی تھی بلکہ اسے سادہ رکھنے کی درخواست کی۔ خلط آباد اورنگ آباد مہاراشٹر میں ان کی معمولی کھلی ہوئی قبر ان کے اسلامی عقائد سے گہری عقیدت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ صوفی بزرگ شیخ برہان الدین غریب کے مرزا کے سین میں واقع ہے، جو دہلی کے نظام الدین اولیاء کے شاگرد تھے۔ ان کی موت کے بعد کمزور شہنشاہوں کا ایک سلسلہ جانشینی کی جنگیں اور سرداروں کی بغاوتوں نے مغل طاقت کی اٹل کمزوری کا اعلان کیا۔ اگرچہ اورنگزیب جانشین مقرر کیے بغیر مر گیا، لیکن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو سلطنت کو آپس میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بیٹے تسلی بخش معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے اور یکے بعد دیگر ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑتے رہے۔ اورنگزیب کا فوری جانشین اس کا تیسرا بیٹا عظیم شاہ تھا، جسے جون 1707 میں جاجو کی لڑائی میں اورنگزیب کے دوسرے بیٹے بادشاہ اول کی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور مار دیا گیا۔ اورنگزیب کی حد سے زیادہ توثیق کی وجہ سے اور بادشاہ کی کمزور فوجی اور قائدانہ خوبیوں کی وجہ سے دونوں ہی زوال کے دور میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ کے تخت پر برجمان ہونے کے فوراً بعد مراٹھا سلطنت، جسے اورنگزیب نے بے قابو کر رکھا تھا، حتیٰ کہ اس کی اپنی سلطنت پر بھی بہت زیادہ انسانی اور مالیاتی اخراجات اٹھاتے تھے۔ کمزور شہنشاہ سے اقتدار چھین کر مغل علاقوں پر موثر حملہ شروع کر دیا۔ اورنگزیب کی موت کی کئی دہائیوں کے اندر مغل شہنشاہ کے پاس دہلی کی دیواروں سے باہر بہت کم طاقت تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔